السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ آج پہلی طاق رات ہے اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر بھی ہو، کیونکہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے۔ رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصبہ، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کینکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ کیسی مخلوق ہے کہ دنیا میں جتنی کینکریاں پائی جاتی ہیں وہ ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرھا الا محروم۔ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر، فإن ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی سبع البواقی۔ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، گپ شپ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خرج النبی لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ وہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا، پس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، دماغ سے اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ شب قدر کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلۃ مثل الطست لیس لها شعاع حتی ترتفع۔ شب قدر کی صبح کو سورج کی بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل شق جفنۃ، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شب قدر کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کچھ حدیث سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفۃ۔ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے، اس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی اس کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اس کی سرخی جو ہوتی ہے وہ بہت مدھم ہوتی ہے۔ عن زر قال سمعت ابی بن کعب یقول وقیل له ان عبد الله بن مسعود یقول من قام سنة عن زر اصاب لیلۃ القدر فقال ابی واللہ الذی لا الہ الا هو انها لفی رمضان یحلف ما یستثنی واللہ انی لعالم ای لیلۃ ہی لیلۃ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها ہی لیلۃ صبیحۃ 27 وامارتها ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها۔ حضرت زر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے قیام کا حکم دیا ہے۔ اس رات کو صبح کے 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کا فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پاس مجھے معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر میں کرنے کے کام کیا ہوں گے؟ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ اس رات نوافل تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ حیض والی خواتین ذکر و تسبیح کریں اور تلاوت قرآن مجید بھی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کے ساتھوں سے نوازے اور
ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے والوں میں شمار فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کر جو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔